حمام بن منبے نے کس سے حدیثیں سنی ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ سے. اور ابو ہریرہ نے کس سے سنی ہے؟ رسول اللہ. صرف ایک واسطہ، وہ صحیفہ حمام بن منبے اپنی اصل حالت میں آج بھی موجود ہے. یہ کہتے ہیں بعد میں 300 سال بعد لکھی. بھی بہت بڑا مغالطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 300 سال بعد اتنا بڑا جھوٹ اور اتنی بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی. 300 سال کے بعد یہ حدیثیں لکھی گئی. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ مغالطہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ کا واقعہ میں آپ کے سامنے متعدد مرتبہ رکھ چکا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ نے اپنی مسند جو ہے، جو ابو ہریرہ سے روایات اپنی زندگی میں ہی لکھ لی تھی. حضرت ابو ہریرہ کا دور کون سا ہے؟ رسول اللہ کا دور ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے ساری حدیثیں رسول اللہ کی زندگی میں لکھ لی تھی. ان کو منع کیا گیا تو رسول اللہ نے انہیں لکھنے کا حکم دیا، رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر. اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات بتائے فتح مکہ کے موقع کے اوپر اور وغیرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑا بلیغ خطبہ دیا. تو ابو شاد صحابی تھے، انہوں نے کہا میرا حافظہ کمزور ہے، آپ نے جو آج گفتگو فرمائی ہے یہ مجھے لکھوا دیجئے. رسول اللہ نے حکم دیا ابو شاد کے لیے لکھ دو اپنی زندگی کے اندر. اب آپ نے بتانا ہے حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں کون؟ حمام بن منبے. کتنے بڑے تابعی ہیں. اور آپ حیران رہ جائیں گے یہ جو لوگ، یہ جہالت کا ایک اعتراض ہے، بالکل ہی جہالت کا. جو علم حدیث سے بے بہر ہیں اصل میں یہ ان لوگوں کا اعتراض. حمام بن منبے نے کس سے حدیثیں سنی ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ سے. اور ابو ہریرہ نے کس سے سنی ہے؟ ایک واسطہ، صرف ایک واسطہ، وہ صحیفہ حمام بن منبے اپنی اصل حالت میں آج بھی موجود ہے. آج بھی موجود ہے. یہ کہتے ہیں بعد میں 300 سال بعد لکھی گئی. بھائی یہی حضرت عائشہ کی احادیث، حضرت عبداللہ ابن عمر کی احادیث، عبداللہ بن عمر بن العاص کی، یہ جو بڑے بڑے جنہوں نے زیادہ روایات کی ہیں سید، یہ تو رسول اللہ کی زندگی میں لکھی جا چکی تھی. انہوں نے بار بار دہرائی ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کا تو ٹیسٹ لیا بادشاہوں نے. ایک سال ساری حدیثیں سنی، اگلے سال سنی، اگلے سال پردے کی اوٹ میں کاتب لکھا ہوا، ایک لفظ کا فرق. اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی جی. اجمی فتنہ منکرین حدیث کے یہ حضرت ابو ہریرہ، حمام بن منبے، امام مالک، حدیث کی جو پہلی مستند ترین کتاب جس کو مانا جاتا تھا وہ کون سی تھی؟ موطا امام مالک. امام مالک اجمی تھے. امام احمد ابن حنبل اجمی تھے. مسند احمد حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے. یہ کہتے ہیں حدیث اجمیوں کی سازش ہے. حدیث کی تدوین امام احمد ابن حنبل کی مسند امام احمد ابن حنبل ہے. مسند شافعی موجود ہے. یہ امام، ہاں ان اماموں کے شاگرد غیر عرب بھی تھے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تان و تشنیع امام بخاری کے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جناب حدیث کی، اور بھائی یہ حدیثیں لکھی ہوئی آ رہی تھیں، ان استادوں نے اپنے شاگردوں سے بیان کی. اگر کسی استاد نے بالفرض نہیں لکھی، اس کے شاگرد نے لکھی. یعنی اسحاق بن راہوی امام بخاری کی سند میں ایسے ایسے محدثین ہیں کہ ان کے پاس پوری کی پوری احادیث لکھی ہوئی موجود تھی. ہاں لیکن حدیث کے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک حفظ کا سسٹم، جیسے قرآن پاک کا اور دین کی حفاظت کا سسٹم قرآن پاک کا حفظ کیا، اس طرح حدیث بھی ان محدثین کو حفظ تھی. امام بخاری کا جب ٹیسٹ لیا گیا، آپ کے سامنے یہ واقعہ بھی رکھ چکا ہوں، الٹ پلٹ کے سندے. امام بخاری نے کہا میں اس حدیث کو نہیں جانتا، نہیں جانتا، نہیں جانتا، نہیں جانتا. 100 حدیثیں پڑھی، 100 کے بارے میں امام بخاری نے کہا میں نہیں جانتا. اور پھر کہا جو میں جانتا ہوں اس حدیث کے بارے میں وہ بھی سن لے. 100 کی اسناد صحیح بیان کر کے ان حدیثوں کو بیان کر دیا. 100 کو اللہ تعالیٰ نے یہ حافظے ان کو دیے تھے. علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں.